نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ وَلِيَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا اور کچھ نہیں ہے یہ دنیا کی زندگی الا لہو ولعب مگر کھیل اور تماشا وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ اور بے شک گھر آخرت کا یقیناً وہی اصل زندگی ہے لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ کاش کہ وہ جان لیتے فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ پس جب وہ سوار ہوتے ہیں کشتی میں دعوا اللہ مخلصین لہ الدین تو پکارتے ہیں اللہ تعالیٰ کو اس حال میں کہ خالص کرنے والے ہوتے ہیں اسی کے لیے پکار فلما نجاہم الی البر پس جب وہ نجات دیتا ہے ان کو خشکی کی جانب اذا ہم یشرکون اچانک وہ شرک شروع کر دیتے ہیں لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ تاکہ انکار کریں جو ہم نے ان کو دیا ہے وَلِيَتَمَتَّعُوا اور چاہیے کہ وہ نفع اٹھائیں فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ بس ان قریب وہ جان لیں گے سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید معزز سامعین سورۃ العنکبوت کا آخری رکوع آیات نمبر 64 65 اور 66 تلاوت کی ہیں اللہ رب العزت ان کی مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے آمین اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین گزشتہ سبق میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات سمجھائی کہ رزق دینے والی ذات صرف اللہ تعالیٰ ہی کی ہے جس کو چاہتا ہے رزق زیادہ کر دیتا ہے جس کو چاہتا ہے کم کر دیتا ہے یہ کتنے جانور جو اپنا رزق اٹھا کر تو نہیں پھرتے ان کو اللہ ہی رزق دیتا ہے جب چاہتا ہے بارش برساتا ہے اور مردہ زمین کو زندہ کر دیتا ہے اس لیے سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں آج کے سبق میں فرمایا دنیا کی زندگی جس کے 4 دنوں کے لیے تم نے اللہ کو بھلایا اور اللہ تعالیٰ کو ناراض کیا اور آخرت کی زندگی کو پس پش ڈال دیا حالانکہ آخرت کے مقابلے میں
دنیا کی زندگی کھیل تماشے کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ جیسے بچپن میں ہم ہوتے تھے نا، کھیلتے تھے، کبھی جناب پتنگ کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، کبھی عجیب و غریب، ابھی بندہ وہ حرکتیں سوچتا ہے نا تو شرم آتی ہے۔ مثلا اب کوئی ہم میں سے جو سفید داڑھیوں والے ہیں خاص کر، گلی میں پتنگ جا رہا ہو تو بندہ کو کہے یار حاجی صاحب یہ پتنگ پکڑ کے لے آؤ، جائے گا کوئی؟ کتنا عجیب لگے گا۔ یہی حال ہے دنیا کی زندگی کا۔ آخرت میں جب جائیں گے تو دنیا کی زندگی ایسی ہی دکھائی دے گی جیسے پتنگ کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ دنیا کی زندگی کی جتنی دوڑ بھی ہے یہ ایسے ہی ہے جیسے ایک کھیل کے پیچھے بھاگ رہا ہے، کوئی بچہ بھاگ رہا ہے، حقیقت اس کی کچھ بھی نہیں ہے۔ کھیل کے گراؤنڈ میں جاتے ہیں بچے، ادھر بھاگ ادھر بھاگ، ایسے سپیڈ سے جا رہے ہوتے ہیں کہ جیسے یار زندگی کا مقصد یہی ہے، لیکن تھوڑی دیر کے بعد وہ گراؤنڈ خالی ہو جاتا ہے، سارے اپنے گھروں کو لوٹ آتے ہیں۔ ایسے ہی دنیا کی زندگی کا ایک کھیل ہے۔ روڈ پہ جا رہے تھے ہم کل پرسوں، تو میں اپنے ساتھی سے کہہ رہا تھا بھائی یہ دیکھو بھائی یہ لوگ ادھر جا رہے ہیں، وہ ادھر آ رہے ہیں۔ اگر 1000 بندہ ادھر جا رہا ہے تو 1000 ادھر سے ادھر آ رہا ہے، ان کا کام ادھر ہے اور ان کا کام ادھر ہے۔ یہ ایک بس گھوم پھر ہے اور چلت پھرت ہے، باقی دنیا کی حقیقت کچھ بھی نہیں ہے۔ اور کئی لوگ ایسے ہیں کہ جناب گئے پڑھنا شروع کیا، اور آج کل کا جو ہمارا تعلیمی نصاب ہے ویسے ہی بچوں کے دماغ چٹ ہو جاتے ہیں۔ 10 کلو کا بچہ ہوتا ہے اور 15 کلو کا بیگ اس کے اوپر ہوتا ہے، وہ لے کر جا رہا ہے۔ اب وہ جناب یہ سکول میں تو نے پڑھنا ہے، یہ پھر ہوم ورک کرنا ہے، ٹیوشن جانا ہے اور فلاں فلاں، وہ بیچارے کا دماغ ویسے ہی چٹ ہو جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد جناب اس نے آگے پی ایچ ڈی کر لی ہے، گیا اور جناب پڑھ رہا ہے، اور ادھر سے ڈگری مکمل ہوئی، ادھر سے زندگی بھی مکمل ہو گئی۔ یعنی جو آیا تھا دنیا کے 4 دنوں کے لیے وہ محنت میں گزار دیے، کچھ حاصل نہ ہوا۔ فرمایا دنیا کی زندگی ایک کھیل تماشا ہے۔ کئی لوگ ایسے آئے، پیسہ جوڑ کر مکان تیار کیا، مکان کا لنٹر پڑا، چھت پڑا، اور انہوں کو موت نے آ کر دبوچ لیا، ان کو رہنا نصیب نہ ہوا۔ گھر بنایا، رہنا نصیب نہ ہوا، اور علم حاصل کیا، اب اس کو آگے استعمال کر کے اس سے کوئی کمائی نصیب نہ ہوئی۔ ایسے کئی لوگ ہیں، سینکڑوں مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں یہ کھیل تماشا نہیں تو اور کیا چیز ہے؟ جس کے ساتھ تم نے دل لگا لیا ہے، جی آج نہیں تو کل ختم ہو جائے گی، اور پھر تم نے ہمیشہ ہمیشہ کے گھر کی طرف چلا جانا ہے۔ کوئی اس کا بھی سوچو، جہاں تم نے ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے، کوئی اس کے بارے میں بھی سوچو کہ وہاں ہمارا کیا بنے گا، جہاں موت نہیں آئے گی۔ مجرم موت کو پکاریں گے، یا لیتہا کانت القاضیہ، ہے کاش موت آ جائے تو بڑی اچھی بات ہے، لیکن موت بھی نہیں آئے گی۔ ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے۔ جو ناکام ہے وہ ہمیشہ کے لیے ناکام ہے، جو کامیاب ہے وہ ہمیشہ کے لیے کامیاب ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کچھ اس زندگی کے لیے بھی سوچو۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ فرمایا وما هذه الحیات الدنیا، یہ دنیا کی زندگی کچھ نہیں، الا لہو و لعب، مگر لہو و لعب کھیل تماشا۔ لعب کہتے ہیں کھیل کو، اور لہو دل لگی کے لیے، وہ بھی کھیل تماشا ہی ہو گیا۔ بچپن میں وہ ریت کے گھر بناتے تھے، پاؤں نیچے رکھا، اوپر جناب ریت کا گھر بنا گیا۔ یہی ہے دنیا کی زندگی کی مثال۔ نہ اس گھر کی کوئی حیثیت ہے، نہ اس گھر بنانے والے کا کوئی جناب خاص مشن ہے، بس ایک کھیل ہے، تماشائیں لگی ہوئی ہیں اس پہ۔ فرمایا وما هذه الحیات الدنیا الا لہو و لعب، یہ دنیا کی زندگی واضح کھیل تماشا ہے۔ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، اور بے شک آخرت کا گھر وہی ہمیشہ کی زندگی ہے، وہی اصل زندگی ہے۔ دنیا کی زندگی نے بہرحال ختم ہو جانا ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مثال لکھی ہے، فرماتے ہیں کہ ایک کھلا میدان ہو، اور اس میدان کو رائی کے دانوں سے، سرسوں کے دانوں سے بھر دیا جائے، اور 1000 سال کے بعد ایک پرندہ آئے اور ایک دانہ لے کر اڑ جائے۔ بڑا میدان ہے، زمین ساری بھری ہوئی ہے،
اور 1000 سال کے بعد پرندہ آ رہا ہے، ایک دانہ لے کر اڑ جاتا ہے، پھر اگلے 1000 سال کے بعد آئے گا۔ فرماتے ہیں ایک نہ ایک دن یہ دانے بھی ختم ہو جائیں گے، لیکن آخرت کی زندگی پھر بھی ختم نہیں ہوگی۔ اتنی طویل زندگی ہے، اتنی لمبی زندگی ہے، اس کے لیے کچھ فکر کیجئے۔ دنیا کی زندگی تو بہرحال ختم ہو جائے گی۔ وَمَا هَٰذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ، اور پھر اس دنیا کی زندگی کو جو مزید لہو و لعب میں گزارے، یہ ہے ہی سارا لہو و لعب ہے، اور اس کو مزید کھیل تماشے میں گزارے، ناچ گانے میں گزارے، عیش و عشرت میں گزارے، شراب اور کباب میں گزارے، اس نے تو بالکل ہی بازی ہار دی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں 21ویں پارے کے آگے چل کر اسی پارے میں، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، بعض لوگ ایسے ہیں جو کھیل تماشے اور ناچ گانے کو پسند کرتے ہیں تاکہ لوگوں کو اللہ کے دین سے گمراہ کر سکیں۔ تو وہ لہو و لعب پہلے ہی دنیا کی زندگی کھیل تماشا تھی، یہاں پر جو آدمی آ کر اور الٹے کاموں میں پڑ گیا، اس نے تو اپنی دنیا کی زندگی کو بالکل ہی برباد کر دیا، اور دنیا کی زندگی جب برباد ہوئی تو آخرت کی زندگی کا تو مدار ہی اس دنیا کی زندگی پر ہے۔ الدنیا مزرعۃ الآخرہ، یہ بونے کی جگہ ہے، کاشت کرنے کی جگہ ہے، آخرت کاٹنے کی جگہ ہے۔ تو یہاں پر اس نے بیج ہی غلط بویا ہے۔ کبھی ایسے نہیں ہوا کہ گندم کا بیج بوئے اور وہاں سے چاول نکل آئے ہوں، ایسے تو نہیں ہوتا۔ اس لیے بیج اگر برائی کا بویا ہے تو نتیجہ اور بیج اس کا فصل جو ہے جہنم کی صورت میں سامنے آئے گی۔ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، اور بے شک آخرت کی گھر، آخرت کی زندگی وہی ہمیشہ کی زندگی ہے، وہی اصل زندگی ہے۔ آخرت کی زندگی ہوگی، اور جب جنت کی طرف جنتی جا رہے ہوں گے، اللہ ہم سب کو بھی لے جائے۔ وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا، جنت کی طرف ایک ٹولی اور گروہ کی صورت میں جا رہے ہوں گے۔ جو ہی جنت کے دروازے پہ جائیں گے، وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا، دروازے پہلے سے کھلے ہوئے ہوں گے، وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ، داروغہ جنت کہے گا تم پر سلام ہو، اس جنت میں داخل ہو جاؤ اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے داخل ہو جاؤ۔ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے داخل ہو جاؤ، وہاں موت کوئی نہیں ہے۔ فرمایا وہاں اللہ کی ناراضگی کوئی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کچھ چاہیے یا اللہ کچھ نہیں چاہیے، کیوں کہ جو دل میں خیال ہوتا ہے مل جاتا ہے۔ مانگتا تو بندہ تب ہے نا جب کوئی چیز نہ ملے، تو ہر چیز جو مل جاتی ہے کیا مانگے؟ پھر اللہ فرمائیں گے میں تم سے راضی ہو گیا ہوں، آئندہ کبھی تم سے خفا نہیں ہوں گا۔ اس سے بڑی اور کیا چیز ہے؟ ورضوان اللہ اکبر، اللہ کی رضا سے بڑی اور کیا چیز ہوگی؟ یعنی کھاؤ پیو رہو عیش بھی کرو اور اللہ تعالیٰ ناراض بھی نہیں ہے۔ دنیا میں جو عیش کرنے والا ہوتا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوتے ہیں۔ شراب و کباب میں لگا ہوا ہے، عیاشیوں میں لگا ہوا ہے، اللہ ناراض ہے۔ آخرت میں جنت میں عیش بھی کرو اور اللہ کی رضا اور اللہ کے سلام بھی حاصل کرو۔ سلام قولا من رب الرحیم، رب کے سلام بھی حاصل کرو، اور وسقاہم ربہم شرابا طہورا، رب کی طرف سے شربت اور شراب بھی پیو اور اللہ کی نعمتوں کے اندر رہو، اور موت کا ڈر بھی ختم ہو گیا۔ علماء نے فرمایا جنت میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو جنت سے بھی بڑی نعمتیں ہیں، جنت سے بھی بڑی نعمتیں ہیں۔ ان میں ایک نعمت یہ بھی ہے الخلود فی الجنت خیر من الجنہ، جنت میں ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی کا مل جانا، یہ نعمت جنت سے بھی بڑی نعمت ہے۔ کیونکہ جنت بندے کو ملے اور اگلے دن موت آ جائے، پھر جنت جانے کا کیا فائدہ ہوا؟ یہ جو نعمت ہے زندگی کا مل جانا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، جنت اس نعمت کے مقابلے میں کم ہے، یہ جنت سے بھی بڑی نعمت ہے۔ اسی طرح فرمایا جنت میں انبیاء کی زیارت کا نصیب ہونا، اللہ ہمیں نصیب فرمائے، یہ جنت سے بھی بڑی نعمت ہے۔ اور پھر جنت کی سب سے بڑی نعمت وہ ہے دیدار الہی، وہ ہے رب کا دیدار۔ وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، کئی چہرے تر و تازہ ہوں گے کیونکہ اس دن اپنے رب کا دیدار کر رہے ہوں گے۔ اللہ ہمیں نصیب فرمائے۔ زور سے سارے آمین کہو۔ کعبۃ اللہ کے سامنے جب نماز پڑھتے ہیں نا تو نماز کی اور لذت ہوتی ہے۔
جب رب کے سامنے ہوں گے پھر کیا لذت ہوگی. جب رب کا دیدار ہو رہا ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رات ارشاد فرمایا آسمان پر 14ویں کا چاند چمک رہا تھا. صحابہ کہتے ہم سب دیکھ رہے تھے چاند کو نا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان قریب تم سب اپنے رب کو بھی دیکھو گے جیسے اس چاند کو دیکھ رہے ہو. اور جناب اتنے لوگ ہیں اور کوئی دھینگا مشتی نہیں بھی ہٹو ذرا پہلے میں دیکھ لوں تم بعد میں دیکھنا, کوئی ایسی صورت نہیں. سارے آرام سے دیکھ رہے ہوتے ہیں نا جب چاند ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کو بھی ایسے ہی سارے آرام سے دیکھ لیں گے. تو یہ سب سے بڑی نعمت ہے. جنت کی ساری نعمتیں اس نعمت کے مقابلے میں مان پڑ جائیں گی. وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ, آخرت کا گھر جو ہے اصل زندگی وہی ہے. جزاک اللہ. لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ, کاش کہ لوگ اس بات کو جان لیں, کاش کہ ان کو یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ اصل زندگی کون سی ہے, آخرت کی ہے. اب اللہ فرماتے ہیں لوگوں کی حالت یہ ہے کہ جب پھنس جاتے ہیں پھر میں یاد آتا ہوں. اللہ تعالیٰ اس وقت یاد آتے ہیں جب پریشانی ہوتی ہے. ہمارے جب اگزام ہو رہے ہوتے ہیں نا اسکولوں کے, تو ہمارے کئی بچے ان دنوں میں نماز شروع کر دیتے ہیں اور رات کو جناب وہ 2-4 رکعت فالتو بھی پڑھ لیتے ہیں. یہ بھی چلو اچھی بات ہے, اس وقت تو اللہ یاد آیا. لیکن مومن کی یہ شان ہے کہ اس کے بعد بھی پھر اللہ کو یاد رکھے. ادھر رزلٹ آیا, ادھر جناب پھر گئے جناب سیدھا یاشیوں والا کام کیا, گئے یہاں نمازیں بھی اور سب کچھ چلے گئے. صرف اپنے مقصد اور مطلب کے لیے نہیں, اللہ تعالیٰ کو ہر وقت اپنے آپ کو اللہ کا عابد سمجھ کر, بندہ سمجھ کر اس کی بندگی کرنی ہے. صحابہ کرام کے بارے میں اللہ کیا فرماتے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں صبح و شام رب کو پکارتے ہیں اور یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا, لوگ پکارتے ہیں اپنی غرضوں کے لیے. بیمار ہو گیا تو اللہ یاد آ گیا پھر بھول گیا. کوئی جناب مقدمے میں پھنس گیا تو وہ 4 دن اللہ کو یاد کیا پھر چھوڑ دیا. اور کسی مصیبت میں پھنس گیا 4 دن کیا پھر چھوڑ دیا. اللہ فرماتے ہیں میرے نبی کے یاروں کی کیا بات ہے, وہ میری رضا اور میرے فضل کے لیے ہر وقت مجھے پکارتے رہتے ہیں. یہ چیز ہونی چاہیے. اللہ فرماتے ہیں یہ کیا سمجھے آخرت کا گھر کیا ہے, یہ تو مشکلوں میں مجھے پکارتے ہیں اور جب مشکل سے میں نجات دے پھر شرک شروع کر دیتے ہیں. فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ, پس جب وہ سوار ہوتے ہیں کشتیوں میں, پھر کشتیاں آتی ہیں بھنور میں, پھر کیا کرتے ہیں دعوا اللہ مخلصین لہ الدین, پھر اللہ کو پکارتے ہیں اور خالص اللہ کی پکار کرتے ہیں. سمجھتے ہیں کہ اب اللہ کے علاوہ کشتی کو پار لگانے والا کوئی نہیں. اور فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ, پس جب ہم ان کو نجات دیتے ہیں خشکی کی جانب, اِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ, پھر شرک شروع کر دیتے ہیں, بھول گئے. مشہور واقعہ ہے اکرمہ بن ابی جہل کا کہ فتح مکہ والے ڈر کر بھاگے اور کشتی میں سوار ہوئے کہ بھاگ جاؤں, مجھے تو کہاں معافی ملے گی. کشتی بھنور میں آ گئی. ملا نے کہا اللہ کو پکارو. ان کا اللہ کو کیوں پکارے, یہ دعوت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیتے ہیں, یہ لات منات عزا ہبل ان کو کیوں نہ پکارے. ملا نے کہا لات منات عزا بڑے تکڑے ہیں لیکن پانی کے باہر خشکی میں تکڑے ہیں. ہمارے پنجابی میں کہتے ہیں فلانا جو ہے نا کھوبا دبو کچا ہے, کھوب کہتے ہیں نا کیچڑ وغیرہ کو, کیچڑ ہے بہت ڈھلے نے, باہر کام کر لیتے ہیں. یہاں کوئی کام ان کی سروس نہیں ہے, یہاں اللہ ہی کشتیوں کو پار لگاتا ہے. اکرمہ کہتے ہیں مجھے بات سمجھ میں آ گئی, کشتی اگر اللہ کے علاوہ کوئی پار نہیں لگا سکتا تو میری بگڑی اللہ کے علاوہ اور کون بنا سکتا ہے. بات سمجھ میں آ گئی نا. دل ہی میں وعدہ کیا اگر پار ہوتا ہوں تو جا کر ایمان قبول کر لوں گا. یونس نے پکارا بار الہ کو, بیٹھ گیا تھا کشتی میں. یونس نے پکارا بار الہ کو, بیٹھ گیا تھا کشتی میں. پر تیرا حکم تو ٹل نہ سکا, وہ خود کو پار لگا نہ سکا. تو جس کو ڈبونے پہ آئے پھر کس میں ہے طاقت پار کرے. مجبور ہیں سب بندے تیرے, کوئی خود کو پار لگا نہ سکا. اے خالق کل, اے مالک کل, اے عالم کل, اے قادر کل, رحمان ہے تو, سبحان ہے تو,
کوئی تیری صفتیں پا نہ سکا۔ اے اللہ تیرا کوئی شریک ہے؟ اللہ فرماتے ہیں جو پھنس جائیں مجھے پکارے، پھر جب نکل جائیں پھر شرک شروع کر دیں، لیکفروا بما آتیناہم، یہ کفر کرتے ہیں، ناشکری کرتے ہیں ان نعمتوں کی جو ہم نے ان کو دے رکھی ہیں، نعمتیں دینے والا میں، اور پھر جناب ناشکری اور شرک کریں۔ اللہ فرماتے ہیں وَلِيَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، نفع اٹھائیں، 4 دن کی زندگی ہے، کھا پی لیں، ان قریب پتہ چل جائے گا جب موت آئے گی پھر میرے علاوہ کوئی وہاں نظر نہیں آئے گا، سب گم ہو جائیں گے اور صرف اللہ ہی نظر آئے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان پر پختگی نصیب فرمائے۔ وآخر